صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے بہت ساری کوششیں اور محنتیں کر کے اس مجلس کو سجایا اور سنوارا اور افراد کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. اس لیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس چھوٹی سی مجلس سے محبت اور الفت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے اس بیٹھنے اور آنے کو قبول فرمائے. اور اگر ہم یہ بات کہیں تو بیجا نہ ہوگی کہ یقیناً اللہ رب العزت کو آپ سے محبت اور تعلق ہے، جس کی بنیاد پر آپ لوگ اور ہم یہاں تشریف لائے. اس لیے کہ مشکات کے اندر حدیث ہے وجبت محبتی والمتزابرین فیہ والمتبادلین فیہ. 3-4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب اور قریبی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بیٹھے، اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے خرچ کریں. تو ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی دین سے محبت اور الفت کی بنیاد پر ہوا. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب ترین اس وقت. تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے اور بصدق دل شکریہ اور احسان مانتا ہوں کہ جنہوں نے 1 محرم الحرام سے اور 10 محرم الحرام تک ان صحابہ اکرام کے عنوان اور فضیلت کے عنوان سے تعلق کی بنیاد پر صحابہ سے یہ پروگرام کا سلسلہ جاری کیا. خصوصاً ہمارے مشفق و مربی مخدوم مکرم گرامی قدر بزرگ ترین حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب، اور اسی طریقے سے ہماری آنکھیں اس بات کو 1 محرم الحرام سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے دیگر افراد بھی مکمل ساتھ دے رہے ہیں اور ایک دن بھی ان کا ناغہ نہیں ہوا. ہمارے رضوان بھائی بہت متحرک اور فعال ساتھیوں میں سے. اسی طریقے سے ہمارے حاجی رئیس صاحب، انہوں نے بھی تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ مشاہدے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، سنی سنائی بات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے. اللہ رب العزت ان کا بھی ساتھ دینے کو قبول فرمائے اور اس دینی محبت کو قائم اور دائم رکھے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہم جس اسلام کو اور جس دھرم کو اور جس مذہب کو مانتے ہیں اور جس مذہب کی پیروی اور ابتدا کرتے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام. اور مذہب اسلام کے مہینے کی یا کہیے سال کا آغاز
اور شروعات ہوتی ہے محرم الحرام سے۔ تو اس عنوان سے بھی اس کی فضیلت ہے کہ ہر ایک چیز کو جو شروعاتی چیز ہوتی ہے اس کو محترم سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ محترم اور قابل احترام ہے۔ محترم سامعین، محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کے بینر کا جو عنوان ہے وہ ہے شہدائے اسلام۔ اس کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے صحابہ کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ شہادت اور صحابہ کا بہت گہرا تعلق ہے، عنوان ہے شہادت کا، اور ہم بات کریں گے صحابہ کے موضوعات پر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے شہید اور سب سے پہلے جان کا نذرانہ دینے والے صحابہ اکرام ہے، یہ مناسبت ہے شہادت اور صحابہ۔ جب اسلام کو بے حد ضرورت تھی تب انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے اور آپ تک قرآن اور حدیث کی شکل میں اسلام کو پہنچایا۔ انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عقائد اسلام۔ حضرت نے تفصیل سے اس میں عقائد لکھی ہیں، تو صحابہ کے عنوان سے ایک عقیدہ حضرت نے تعریف کیا، لکھا کہ انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی شخصیت اور کوئی کچھ افراد ایسے ہیں جو عزت اور احترام کے قابل ہوں روئے زمین پر، تو وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت نے دلیل سے سمجھایا کہ حضرات صحابہ اکرام افضل کیوں ہیں، محترم کیوں ہیں، اور ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیوں نہ کریں، جبکہ انہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو کیوں نہ ہم محبت کریں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے حضرت لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا ایک ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام سے محبت نہ کرے، بغض اور عناد رکھے، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ فریضہ ہے اور اہم ترین عبادت ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو نماز ملی صحابہ اکرام کے واسطے سے، ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے احکام موصول ہوئے صحابہ اکرام کے واسطے سے، ہمیں اور آپ کو حج کے احکام موصول ہوئے اور ملے صحابہ اکرام کے واسطے سے، قرآن ہم تک پہنچا اصل صورت میں صحابہ اکرام کے واسطے سے، اور حدیث سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں حدیث ہم اور آپ تک موصول ہوئی، یہ صحابہ اکرام کی محبت اور یہ مجاہدے کی بنیاد پر۔ لہذا جو شخص کسی بھی صحابی سے عناد رکھے گا تو گویا کہ اس صحابی کی روایت کا انکار کرے گا، اور روایت کا انکار کیا حدیث کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا، اور جس نے نبی کی ذات کا انکار کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اس لیے حضرت نے فرمایا صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سمجھے صرف صحابہ اکرام کا تذکرہ کر لیا، نہیں، ان سے محبت بھی کریں۔ اور صحابہ اکرام، ہم نے آپ کو بتایا کہ صحابہ سے ہم کیوں محبت کریں، اس لیے کہ پورا دین اور پورا اسلام اور پورا قرآن اور پوری احادیث ہم اور آپ تک جو موجود ہے آج، یہ صحابہ اکرام کی محنتیں کی، کوششیں کی۔ آپ دیکھیں، آپ مدینے میں مکے میں دیکھیں، چند صحابہ اکرام کی مزارات اور قبریں ملے گی، نہیں ملیں گی آپ کو، پورے عالم کے اندر پھیل گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں،
حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نمبر 1 تمنا یہ تھی کہ میرا لایا ہوا دین پورے عالم کے اندر پھیل جائے۔ یہ خدمت کس نے انجام دی؟ نبی تو پوری دنیا میں نہیں گھومے، نبی تو مکہ اور مدینہ تک محدود رہے، اطراف میں محدود رہے، لیکن نبی کے جو جانثار ہیں اور نبی پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، انہوں نے نبی کے پیغام کو پورے عالم کے اندر پہنچایا، اور ان کی آج تک حقیقی معنی میں یہ تک پتہ نہیں کہ ان کی مزار اور قبر کہاں ہے۔ یہ انتھک محنت کی، کوشش کی، اور ہم اور آپ تک یہ اسلام پہنچایا۔ حضرت نے دوسرا عقیدہ یہ لکھا کہ صحابہ اکرام میں بھی مرتبے ہیں، سب سے افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر حضرت نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی محنتیں کی اور سب سے اول رہے، ہر کام میں، دینی کام میں سبقت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام ابو بکر ہے، ورنہ اصل نام ابو بکر نہیں ہے۔ بکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پہلے وجود میں آئے، اسی سے باقرہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین صحابی ہیں، اس لیے کہ ان کی محنت اور ان کی مشقت بہت زیادہ ہے دیگر دوسرے صحابہ اکرام کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے 5 افراد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت خدیجہ ایمان لائی، حضرت نے لکھا، انہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضور کی بیوی تھیں، اطاعت ضروری تھی۔ حضرت زید ایمان لائے، آپ کے غلام تھے، آقا کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس لیے کہ آپ کی تربیت میں تھے، اطاعت ضروری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اپنے وقت کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ نبی سے تعلق کی بنیاد پر سب سے پہلے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکے سچے نبی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس لیے تمام صحابہ اکرام میں افضل ترین صحابی ابوبکر صدیق۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے مقام پر حضور نے ہجرت کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جتنا انعام حضور پر لگا، اتنا ہی انعام ابو بکر پر لگا، ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود تھے، ہجرت ساتھ نہیں کی، اور آپ کی امانت انہی کے پاس تھی۔ دشمنوں نے بھی یہ سمجھا ابو بکر جو جانثار ہے وہ کوئی دوسرا صحابی نہیں، اس لیے وہی انعام حضرت ابو بکر صدیق پر بھی لگایا۔ اس تعلق کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا کہ افضل ترین مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے صحابہ میں، پھر حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کا مطلب ہے خلفائے راشدین کے بعد میں حضرت نے لکھا ہے عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے، پھر حضرت نے آگے لکھا ہے بدر کے جو لڑنے والے ہیں شہداء، ان کا مقام ہے، اس کے بعد میں لکھا ہے ازواج مطہرات اور حضرت حسنین کا مرتبہ ہے۔ یہ ترتیب ہے صحابہ اکرام میں۔